खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक कदूस और जलाली नाम में आपको 2020वें साल का ये ईद पेंतिकोस्त का त्यौहार मुबारक हो। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को आज के लिए सुनेंगे। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे अमाल की किताब और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 4 आयात। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की शोला किसी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज इस मुबारक वक़्त के लिए जब हम 2020वें साल के ईद पेंतिकोस्त के मौका पर सब जमा हैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करने के लिए खुदावंद के हजूर मौजूद हैं। ईद पेंतिकोस्त कलीसिया का जन्मदिन है, कलीसिया का आगाज़ है। इसलिए मैं तमाम अक़वाम आलम की कलीसिया को, तमाम मसीही कलीसिया को, आप सबको हैप्पी बर्थडे कहता हूँ और खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि उसने हमें आज के दिन तक कायम रखा, ज़िंदा रखा और शुक्रगुजारी का मौका दिया। मेरे अज़ीज़ों, ईद पेंतिकोस्त या ईद खमसीन दर हकीकत 50वें दिन का नाम है। इसको हफ्तों की ईद भी कहा जाता था। ईद फसा से 7 हफ्ते बाद जो 8वें हफ्ते का पहला दिन होता था, उस दिन में ये ईद मनाई जाती थी। इसमें 7 हफ्ते गुजर चुके होते थे और 8वें हफ्ते का शुरू हो चुका होता था और ये दिन 50वां दिन होता था। इसलिए इसको पेंतिकोस्त, यूनानी ज़बान में पेंतिकोस्त का मतलब है 50वां, यानी 50वें दिन का नाम दिया गया। पेंतिकोस्त का मतलब है 50वां दिन। यहूदी कौम इस ईद को हफ्तों की ईद मनाती थी। ये पलोठों की शुक्रगुजारी का दिन था। आज के दिन तमाम बनी इसराइल के पलोठे खुदावंद के हजूर हाजिर होते थे और अब अपनी फसलों के, अपने जानवरों के, अपने तरकारियों के, अपने फलों के नजराने लेकर हैकल में हाजिर होते थे और शुक्रगुजारी के तौर पर खुदावंद के हजूर झुकते थे। इसलिए ये ईद पलोठों की ईद भी कहलाती थी। मेरे अजीजों, ये ईद पेंतिकोस्त शरीयत के दिए जाने की याद दिलाती थी। रवायत ये थी कि आज के दिन खुदावंद का बंदा मूसा सीना के पहाड़ से वापस आया था और उसके पास 10 अहकाम की 2 लोहें मौजूद थीं जिन पर 10 अहकाम लिखे हुए थे। तो आज के दिन ये याद ताज़ा की जाती थी कि आज के दिन जो शरीयत है वो यहूदी कौम को दी गई थी। ये गंदम की फसल की शुक्रगुजारी की ईद भी थी। गंदम की फसल तमाम हो चुकी होती थी, इसलिए शुक्रगुजारी के लिए लोग जो है वो आज के दिन खुदावंद की हजूरी में झुकते थे। नए अहद में ये कलीसिया का जन्मदिन है। मेरे अजीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह अपने ज़िंदा होने के बाद 40 दिन तक वो ज़मीन पर रहे और खुदा की बादशाही की बुनियादी करते रहे। 40वें दिन वो जैतून के पहाड़ से 120 की जमात के रूबरू आसमान पर उठाए गए और उन्होंने कहा, ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास न मिले। ठहरे रहो। मेरे अजीजों, इस बात के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। जब ये 120 की जमात एक बालाखाना पर दुआ कर रही थी तो एक ज़ोर की आंधी का सन्नाटा हुआ, ज़ोर की आंधी का शोर हुआ और आसमान से आग नाज़िल हुई और उस आग को देखने के लिए जितने लोग यरूशलेम में ईद के लिए आए हुए थे, इमाल की किताब बताती है कि 15 अक़वाम के लोग जो हैं इस वक़्त जो है वो यरूशलेम में जमा थे और वो सारे के सारे भागे और भागकर उस घर पे क्या देखा कि लोग जो हैं वो तरह तरह की ज़बानें बोल रहे हैं
اور جو آگ ہے وہ آگ کے وہ جو زبانیں ہیں وہ آگ کے شعلہ کی پھٹتی ہوئی زبانوں میں آگ ان پر نازل ہو رہی ہے اور وہ طرح طرح کی زبانیں بول رہے ہیں اور کہنے لگے کیا یہ سب کے سب گلیلی نہیں؟ کیا یہ ارامی زبان بولنے والے نہیں؟ پھر ہم میں سے ہر ایک کیوں اپنے ملک کی زبان سنتا ہے، اپنے زبان سنتا ہے؟ اور 120 کی جماعت نے پرچار کیا خداوند کے کلام کا عید پینتیکوست کے روز۔ میرے عزیزو، اس دن روح القدس کے وسیلہ سے انجیل دی گئی، انجیل کا پیغام دیا گیا اور 3000 لوگ پطرس کے واعظ سے متاثر ہو کر، خدا کے پاک روح سے معمور ہو کر کلیسیا میں شامل ہوئے اور انہوں نے بپتسمہ لیا۔ یہ کلیسیا کا جنم دن ہے، اس دن انجیل کا آغاز ہوا، پہلی خوشخبری غیر اقوام کو، تمام دنیا کو پہنچائی گئی۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ جو قوت کے لیے خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ تم روح القدس سے قوت پاؤ گے، تو جو قوت کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ ہے ڈائناموس۔ ڈائناموس بارود کے لیے استعمال ہوتا ہے، پہاڑوں کو توڑنے کے لیے جو بارود استعمال ہوتا ہے اس کو ڈائناموس کہتے ہیں۔ اسی طور پر روح القدس کی جو قوت ہے وہ جب دنیا میں آتی ہے تو وہ ڈائناموس کی طرح برائی کی ساری چیزوں کو اکھاڑ پھینکتی ہے اور خداوند اپنی شریعت کو اس کے بعد خدا اپنے لوگوں کے دلوں پر لکھتا ہے تاکہ لوگ اپنے دلوں میں اس شریعت کو رکھیں اور خداوند میں برکت پائیں۔ میرے عزیزو، گواہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ استعمال ہوا ہے مارتوس، جس کا مطلب ہے گواہ ہونا۔ اس کا مطلب جو ہے انگریزی زبان میں اس کے معنی مارٹر یعنی شہید کے معنی بھی لیے گئے۔ مارتوس اس گواہ کے لیے استعمال ہوتا تھا جو عدالت میں گواہی کے لیے پیش ہوتا تھا، لیکن مسیحی کلیسیا میں جب کوئی شخص مسیح کی گواہی دیتا تھا، خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی دیتا تھا، خداوند یسوع مسیح کے نجات دہندہ ہونے کی گواہی دیتا تھا، تو اس وقت وہ مار دیا جاتا تھا، اس کو اس گواہی کے بدلے میں جان قربان کرنا ہوتی تھی۔ اس لیے اس لفظ کو، اس گواہی کو شہادت کے معنوں میں لیا جاتا تھا، یعنی جو خدا کے گواہ ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کی گواہی دینے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دے دیتے تھے۔ میرے عزیزو، آج کے اس وقت میں یہ عید پینتیکوست میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عید پینتیکوست بابل کی لعنت کو منسوخ کرنے کے لیے تھا۔ بابل میں زبانوں کا اختلاف ہوا تھا، لوگ جو نوح کی اولاد تھی وہ ایک برج بنانے لگے کہ اب اگر کوئی طوفان آیا تو ہم چڑھ کر آسمان پر خدا کے پاس چلے جائیں گے، لیکن جب خدا نے اس کو دیکھا تو خدا نے اس جگہ پر زبانوں میں اختلاف ڈال دیا۔ لوگ جو اس وقت دنیا میں ایک ہی زبان بولی جاتی تھی اور وہ تھی اکادمی زبان، آدم سے لے کر نوح تک تقریباً 2000 سال تک اس زبان نے، اکادمی زبان نے پوری دنیا پر راج کیا، اور بابل وہ جگہ تھی جہاں سے زبانوں کا اختلاف ہوا۔ اتی مناکی نام کا برج جو ہے وہ بنایا جا رہا تھا اور لوگ بنا رہے تھے، اور وہ اس برج پر ہی زبانوں کا اختلاف ہوا اور اس جگہ کا نام بابل پڑ گیا کیونکہ وہاں پر زبانوں کا اختلاف ہوا تھا۔ عید پینتیکوست کے موقع پر خداوند یسوع المسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد عید پینتیکوست کے موقع پر جو زبانیں ہیں وہ یکجا ہو گئیں۔ 15 اقوام کے لوگ اپنی اپنی زبان میں خدا کے کلام کو، خدا کی گواہی کو، خدا کی خوشخبری کو سننے لگے، اور جو بابل کی لعنت تھی دنیا کے لیے وہ منسوخ ہو گئی۔
آج میرے عزیزوں جب ہم عید پینتیکوست کے موقع پر موجود ہیں تو آج کا پیغام یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند کی آواز کو سنیں، خدا کے پیغام کو سنیں، ہم خوشخبری سنانے والے ہوں، ہم برکت پانے والے ہوں، تو آج مجھے اور آپ کو خدا کے پاک روح سے بلیس ہونے کی، خدا کے پاک روح سے معمور ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کے پاک روح کو لیے بغیر ہم خداوند کے گواہ نہیں بن سکتے، ہم انجیل کو سنانے والے نہیں بن سکتے، ہم تفسیر کرنے والے نہیں بن سکتے، ہم خدا کے پلوٹھے نہیں ٹھہر سکتے، کیونکہ وہ 120 کی جماعت تھی، وہ روح القدس کے ملنے کے وسیلہ سے پلوٹھی ہوئی۔ جیسے جو بنی اسرائیل تھے وہ اپنے پلوٹوں کو لے کر آئے ہوئے تھے کہ آج بابر کے ٹھہریں گے، اس طور پر وہ 120 کی جماعت جو روح القدس سے معمور ہوئی وہ پلوٹھی ٹھہری۔ اور آج جب ہم خدا کے پاک روح کو اپنی زندگیوں میں لیں گے تو ہم بھی خداوند میں پلوٹے ٹھہریں گے، تاکہ خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں، تاکہ خداوند کی میراث کے وارث ہوں، تاکہ خدا کی خوشخبری پھیلانے والے ہوں، تاکہ اس دنیا میں اعلان کر دیں کہ خداوند یسوع مسیح ہی ہمارا نجات دہندہ اور ہماری جانوں کا لنگر ہے۔ اس کے بغیر شانتی نہیں، اس کے بغیر نجات نہیں، اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ مقدس یوحنا نے بڑے خوبصورت طریقہ سے گواہی دی، میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آئے گا وہ تمہیں آگ اور روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ آج ہر بلیورز کو، ہر ایماندار کو ضرورت ہے کہ وہ روح القدس سے بپٹائز ہو، وہ روح القدس سے بپتسمہ پائے اور خدا کے بڑے بڑے بھیدوں کو جانے، اور خدا روح القدس کی نعمتیں، روح القدس کے گفٹس اس کی زندگی میں آئیں اور وہ دنیا میں خداوند کا پرچار کرنے والا ٹھہرے۔ خداوند آج اس عید پینتیکوست میں آپ کو اپنی گواہی کے لیے تیار کرے اور آپ کو برکت دے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام۔